بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 22 کی مختصر صوفیانہ تفسیر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ تفسیر صوفیانہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی تعریف اور بندوں پر احسان اور انسان کو جمیع مخلوقات سے فضیلت کا بیان فرمایا۔ اپنی قدرت کاملہ کی تعریف الذی جعل میں اور بندوں پر بیان لکم الارض فراشا والسماء بناء میں، یعنی خاص طور پر یہ اشیاء تمہارے لیے پیدا فرمائیں، اور انسانوں کو جمیع مخلوقات پر فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ یہ اشیاء تمام ان کے لیے پیدا فرما کر پھر ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ کما قال اللہ تعالی وسخر لکم ما فی الارض۔ مخلوق کا وجود انسان کے وجود کا تابع ہے، اور جو شے کسی کے تابع ہو وہ مقصود للذات نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر غیر اللہ کا سجدہ حرام کر دیا۔ ملائکہ اگرچہ آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور تمام مخلوق سے افضل تھے، لیکن جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ملائکہ کے مسجود الیہ اور مخلوقات سے افضل و اکرام قرار دیے گئے۔ آدم زادے تمام کے متبوع اور باقی ان کے تابع ہوئے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ تحقیق یہ ہے کہ ماء سے مراد قرآن شریف ہے، اور ثمرات سے ہدایت، تقوی، نور، رحمت، شفا، برکت، سعادت و قرب حق الیقین، نجات و رفت، صلاح و فلاح، حکمت و علم، آداب و اخلاق، عزت و غنی، المتین عروۃ الوثقی سے تمسک اختیار کرنا، حبل اللہ کا اعتصام، خود کو گناہ سے بچانا، ہر بھلائی کو جمع کرنا، ہر سعادت پر خاتمہ اور باطل وجود انسانی کا مٹنا، جبکہ حقیقت صفات ربانیہ کی تجلیات کا ورود یعنی ظاہر ہونا مراد ہے۔ کما قال عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سبب سے اپنے بندوں کو قلوب کی زمین میں مذکورہ ثمرات لگائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ثمرات تمہارے رزق کے لیے نکالے، پر بندوں پر منت لگائی۔ اگرچہ اس سے حیوانات کا رزق بھی ہے، لیکن انسان کے تابع ہو کر، لیکن اس کا ادراک ان عقول کو ہو سکے گا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مؤید تائید کرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ۔ اس میں 3 تقریریں ہیں۔ نمبر 1، یہ جو میں نے تمہاری پیدائش اور آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے صرف تمہارے لیے بنائے، لیکن یہ میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے تمہیں چاہیے کہ میرے لیے شریک مت ٹھہراؤ۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا تمہیں علم بھی ہے۔ نمبر 2، یہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند سب تمہارے رزق کے اسباب ہیں اور روزی رساں صرف میں ہی ہوں۔ اب تمہیں چاہیے کہ وسائل کو مت پوجو، اس لحاظ سے نہ سورج عبادت کے لائق ہے نہ چاند۔ نمبر 3، میں نے تمام موجودات کو پیدا کیا اور ہر موجود کے لیے شے دیگر خط مقرر فرمایا، اور انسانوں کا خط میری محبت و معرفت ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس سے خط منقطع ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب تم بھی اپنے خطوط کو منقطع نہ کرو کہ میری محبت و معرفت سے ہٹ کر بتوں کی محبت میں پھنس رہے ہو اور پھر شرک کے گڑھے میں ہلاک ہو رہے ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس معنی پر یہاں انداد بمعنی کسی کا محبوب جو اللہ تعالیٰ کا غیر ہو، پھر اس کے بعد ان کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے منقطع نہیں ہوتے۔ کما قال عز وجل الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہیں، یعنی جو لوگ محبت سے غیر اللہ کو معبود ٹھہراتے ہیں وہ حقیقتاً مومن نہیں، اگرچہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم مومن ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔